بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے، جس کی آج 22ویں کڑی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ گزشتہ دور میں مسلمان خواتین نے کتنی مشکل زندگی گزاری ہے۔ کیا وہ ایک آزاد اور آسودہ زندگی کی تمنا نہیں رکھتی تھیں؟ لیکن ان کے مد نظر بہت اہم مسائل تھے جن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ مغربی دنیا میں بھی یہی صورتحال تھی۔ 100 سال پہلے تک کی فلموں کو اگر دیکھ لیں، ان میں خواتین کا لباس لمبا، بازو ڈھکے ہوئے اور سر پر ٹوپی ہوتی تھی۔ پرانے کلیساؤں میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی تصاویر اور مجسمے دیکھ لیں، مکمل حجاب میں نظر آتی ہیں۔ لیکن جب سے مغرب نے فرائڈ کے نظریے کو اپنایا، تب سے برہنگی کا رواج ملا ہے اور خاندان کے زوال کا آغاز ہوا۔ گزشتہ کچھ دہائیوں سے یہ کلچر ایران میں بھی پروان چڑھا ہے، جسے ایک بڑا ثبوت طلاق کا بڑھتا ہوا تناسب ہے۔ کتاب کے راوی نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے اور اس کو آزمایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بچپن سے اپنی نگاہوں کو حرام سے محفوظ رکھے تو ایسا انسان ضرور ایک اچھا شوہر بن سکتا ہے۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 24 سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے اس بات کو آزمایا ہے۔ میرے دفتر میں کئی خواتین تھیں جن کے ساتھ ہنسی مذاق اور لطیفہ بازی چلتی رہتی تھی۔ اسی دوران گھر کا ماحول بیگم کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے خراب رہتا تھا۔ اکثر الگ الگ سو جاتے تھے اور اس صورتحال سے مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ پھر میں نے سوچا میں اس بات کو آزماؤں۔ دفتر کا کمرہ میں نے تبدیل کر دیا اور خواتین کے ساتھ گفتگو سے بھی کترانے لگا۔ کوچہ و بازار میں نامحرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا رہا، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر بھی اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میرے بیوی کے رویے میں تبدیلی آئی۔ وہ میرا خیال رکھنے لگی، جس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوئی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ سوال نمبر 5، اگر کتاب کا نام عالم برزخ میں 3 منٹ کا سفر رکھا جاتا تو کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ جواب: آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آیت اللہ مصباح بزرتی نے جب اس کتاب کو دیکھا تو فرمایا اس کا نام عالم برزخ میں 3 منٹ کا سفر ہونا چاہیے تھا۔ قریب الموت کے تجربے سے گزرنے والے بہت سارے افراد نے عالم برزخ کے حالات سے آگاہ کیا ہے، لیکن اس کتاب کے راوی نے جس طرح روایت کی ہے وہ کتاب حساب کے مرحلے سے گزرے ہیں، اور حساب کتاب کا مرحلہ عالم قیامت سے مخصوص ہے۔ عالم برزخ میں نامہ اعمال کا اس انداز میں محاسبہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایسی روایات بھی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ موت کے ساتھ ہی قیامت کا آغاز ہوتا ہے۔ البتہ برزخ ہو یا قیامت، یہ سب کچھ ہمارے لیے عبرت اور وارننگ ہے کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ یہ کہنا شاید حق بجانب ہو کہ ہماری ساری مشکلات کا سبب عالم آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ روز قیامت ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل ہمارے ہی طرف پلٹایا جائے گا تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ضرور اس کا جائزہ لیں گے۔ کم المقدس میں ایک صاحب ہمارے پاس آئے
اور کچھ کتابوں کی ذمہ داری اپنے ذمے لی۔ وہ کہنے لگے، کافی دنوں سے بارگاہ اقدس الہی میں دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے درست راستہ دکھائے۔ میں کس میدان میں کام کروں؟ کیا ثقافتی اور اعتقادی میدان میں کام کروں؟ کہنے لگے، ایک دن حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں کی زیادہ تر مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موت اور قیامت کو بھلا دیا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کام کرنا ہو تو اسی میدان میں کام کرو۔ سوال نمبر 6، یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح قبض کریں اور اس کے بعد وہ انسان واپس دنیا میں پلٹ آئے؟ ہم نے سنا ہے کہ موت کے وقت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ جواب، جی ہاں، انسان کی حتمی موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ خداوند متعال کے حکم ازلی میں مکتوب ہے، اور اس علم ازلی میں مکتوب ہونے کی وجہ سے یہ ممکن ہے بھی، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جائے اور پھر دوبارہ پلٹ آئے، اور خدا اس سے بھی باخبر ہے۔ قریب الموت کے حوالے سے سارے تجربات جسم سے روح کی جدائی کے عکاس ہیں۔ اس جدائی کا سبب بھی جناب اسرائیل علیہ السلام یا خدا کے فرشتے ہیں۔ یہاں پر جناب اسرائیل علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس ایسی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 2 بار ٹال دیا گیا، 2 دفعہ ملک الموت دروازے پر، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر واپس لوٹ گئے تھے۔ تیسری بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نور عین فاطمہ، یہ میرا بھائی جناب اسرائیل ہے۔ آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے، ان سے کہہ دیں کہ اندر تشریف لائیں۔ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت باعث بنی کہ ملک الموت 2 بار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے واپس لوٹ گئے۔ اس کتاب میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ راوی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے التماس کرتا ہے اور اس کو مہلت مل جائے۔ دوسری جانب ایسے اعمال بھی ہیں جن کی وجہ سے موت ٹل جاتی ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ صلہ رحمی اور والدین کی دعاؤں کے سبب موت ٹل جاتی ہے۔ اسی طرح والدین کا عاق کرنا اور قطع رحمی انسان کو موت سے قریب کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 7، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان جب قریب الموت تجربے سے گزرتا ہے تو وہ مستقبل کے حالات و واقعات کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں ایسے دسیوں شہداء کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی شہادت کی تاریخ اور وقت کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا، حالانکہ وہ لوگ قریب الموت تجربے سے گزرے بھی نہیں تھے۔ میرا ایک دوست ہے جو خواب میں مستقبل کے بہت سارے واقعات کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے شہید نیری کے نسخے پر عمل کیا۔ شہید نیری کا ایک خط ہے جو ایک عارفانہ کتاب میں چھپ چکا ہے۔ وہ اس خط میں کہتا ہے کہ بس کچھ دن گناہوں سے دور رہو، پھر دیکھنا خواب میں حیران کن واقعات نظر آئیں گے۔ اگر 40 روز تک گناہوں سے دوری اختیار کی
تو بیداری کی حالت میں نظر آئیں گے۔ 40 دن کے حوالے سے ہمارے پاس معتبر احادیث موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں جو لوگ قریب الموت کے تجربے سے گزرے ہیں، انہوں نے مستقبل کے بہت سارے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ موت کی دوسری طرف نامی کتاب میں ایسے واقعات درج ہیں۔ سوال نمبر 8، کیا یہ ممکن ہے کہ قریب الموت تجربے میں انسان اپنے اعمال کے حساب کتاب کا مشاہدہ کر سکتا ہے؟ جواب، عالم آخرت میں جو کچھ گزرتا ہے اس سے بنی آدم کو آگاہ کرنے کے لیے خداوند متعال نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو شب معراج آسمانوں کی سیر کروائی، اپنے محبوب کو جنت اور جہنم دکھائی، اور یہ بھی کہ انسان کے نامہ اعمال کی جانچ پڑتال کیسے ہوتی ہے۔ بہت سارے افراد ایسے گزرے ہیں جو قریب الموت تجربے سے گزرے ہیں، جو اپنا ماجرا بیان کرنے یا لکھنے سے قاصر رہے۔ سیاحت غرب نامی کتاب اسی نوعیت کی ہے۔ کچھ بزرگ علماء از جملہ علامہ طباطبائی سے نقل ہوا ہے کہ وہ بھی اس صورتحال سے گزرے ہیں۔ معاصر علماء میں سے ایک معتبر عالم نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے کہ میں بھی ایک دفعہ قریب الموت تجربے سے گزرا ہوں۔ میں نے آسانی سے پل صراط کو پار کیا اور بہشت میں داخل ہونے سے پہلے فرشتوں کو اپنے روبرو پایا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اپنے خدا کے لیے کیا لائے ہو؟ کس بنیاد پر تم بہشت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہو؟ میں نے کہا، ساری زندگی نماز پڑھتا رہا۔ کہنے لگے، پل صراط سے آسانی سے گزر گئے، یہ تمہاری نمازوں کی برکت سے ہے۔ میں نے کہا، ہمیشہ روزے رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا، پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جہنم کی تپش تم تک نہیں پہنچ پائی، یہ تمہاری روزہ داری کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے اعمال گنتا رہا، وہ جواب دیتے رہے، تمہارے اعمال کا صلہ تمہیں ملا ہے، اب بتاؤ خدا کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرا دامن خالی ہو چکا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔